ویلکم بیک ناظرین. آج کی اس خصوصی رمضان سے ٹرانسمیشن میں ہم والدین کی عظمت اور اولاد کے فرائض کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ناظرین، میں اپنے پروگرام جو کہ لاہور پوچھتا ہے کے نام سے آپ اسی لاہور رنگ کی سکرین پر دیکھتے ہیں، ہم نے مختلف پروگرامز کیے. ہم نے پوری قوم کے سامنے ہزارہا ان والدین کو لا کر رکھا جو انفارچونیٹلی متقاضی تو کسی اور سلوک کے تھے، لیکن آج یا تو وہ فاؤنٹین ہاؤس میں پڑے ہیں یا معمولی ذہنی مسائل کی وجہ سے وہ مینٹل ہاسپٹل میں لے کر گئے اور اس کے بعد سالہ سال سے کوئی اولاد ان کا پیچھا کرنے کے لیے نہیں آئی، ان کا حال پوچھنے کے لیے نہیں آئے، اور ان کی ہر عید، ہر شب رات، ہر معاملات، ہر خوشی، ہر غم، ہر بیماری، ہر صحت کے ایام ایک ہی انداز میں گزرتے ہیں کہ دروازے پر نظر ہوتی ہے اور انتظار کس کا ہوتا ہے؟ شاید آج میرے بیٹوں میں سے کوئی ایک بیٹا میرا حال دریافت کرنے کے لیے آئے گا، لیکن ایسا قطعی نہیں ہوتا. بدقسمتی ہے. ہم اپنے پینل سے اس پر بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ شرع میں اس قسم کی اولاد کے لیے کیا وعید ہے. لیکن اس سے پہلے میں عمران نقوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ والدین کی شان میں، خصوصی طور پر ماں کی شان میں کچھ بات ضرور کریں. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا. ظاہر ہے کہ میں نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن یقین مانیے آپ نے مجھے وہ وقت یاد دلا دیا 2015 میں جب میں یہ کلام جو بار بار پڑھا کرتا تھا، اور آخر 5 دن کے بعد میری والدہ اس دنیا سے چلی گئی، اور میں وہ کلام جو کہ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں. فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گل جاتی ہے ماں. نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، پہلے بچوں کو کھلاتی ہے سکون و چین سے، بعد میں جو کچھ بچے وہ شوق سے کھاتی ہے ماں. ایک ہی حسرت کو اپنے عزم و استقلال سے، آنسوؤں سے غسل دے کر خود ہی دفناتی ہے ماں. پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے؟ پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے؟ کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں. جزاک اللہ. ماں کی جو عظمت ہے، ماں کی جو شان ہے، وہ جتنی بیان کی جائے اتنی کم ہے. شاید یہ وقت تھم جائے، الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو جائے، لیکن ماں کی جو عظمت ہے اس کو ہم بیان نہ کر پائیں. علامہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور علامہ صاحب کے جو آنسو ہیں، اور ہم سب یقین کریں جتنے بھی لوگ اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی آنکھیں جو ہیں ان میں آنسو ہیں، اشکبار ہیں، کیونکہ ماں کی جو عظمت ہے علامہ صاحب ہم بھول جاتے ہیں. اب کیا دین اسلام کی کیا احکامات ہیں کہ اگر ہم ماں باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، تو کیا کہا گیا ہے کہ ہمیں کس طرح سے ان کو دیکھنا چاہیے، کس طرح سے مخاطب کرنا چاہیے، ہماری نظریں جو ہیں وہ کہاں پر ہونی چاہیے؟
پہلے تو میں یہ شعر سنا دوں کیونکہ میں اچیاں لمیاں میاں صاحب نے شعر لکھا، اچیاں لمیاں ٹالیاں گنیاں جنہاں دیاں چھاواں، ساری دنیا لاہوروں لبدی پر نہیں لبدیاں جگ تے ماواں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی آنکھ بھر کے اپنے بابا کو نہیں دیکھا۔ کسی نے سوال کیا کہ آپ اپنے بابا کے پاس رہ کے بھی امیر المومنین کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکے؟ کہتے مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں میرے بابا کی آنکھ میں آنکھ نہ پڑ جائے اور بے ادبی نہ ہو۔ اللہ اکبر، کیا بیان۔ اور حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ رحمہ اللہ بہت بڑے امام، 10 لاکھ حدیث رسول کے حافظ تھے۔ امام احمد، میرے ناظرین نوٹ کر لیں، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ 10 لاکھ حدیث رسول۔ ہم تو اپنے دوستوں کے نمبر جو اپنے موبائلوں میں رکھتے ہیں نا، بلکہ نمبر یاد زبانی کرتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان بھی ہم زبانی یاد نہیں رکھتے۔ ان کے لیے لمحہ فکری ہے جو خالی کہتے ہیں ہم عشق رسول میں جان بھی قربان کر دیں گے۔ بھائی باتوں سے بات نہیں بنتی، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ محمد کی غلامی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہوں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کی چھت پہ نہیں جاتا تھا۔ کسی نے پوچھا یا امام کیوں؟ کہتے مجھے ڈر لگتا تھا کہیں میرے جوڑے میرے ماں باپ سے اونچے نہ ہوں۔ اللہ، بہت خوبصورت۔ میاں صاحب آپ کی طرف اسی بات کو لے کر آنا چاہوں گا کہ ہم اپنی روٹین کی زندگی میں والدین کے ساتھ مختلف قسم کے رویے دیکھتے ہیں۔ میں نے اپنی اس جرنلسٹک کریئر کے دوران ایسے واقعات بھی دیکھے جن میں بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہوتا ہے۔ میں بہت تکلیف سے یہ بات کر رہا ہوں، سحری کا وقت ہے، لیکن دے آر دا فیکٹس، ان پر ڈسکشن ضروری ہے۔ اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ معمولی تنازعات، بھائیوں کے آپس کے مسائل، میاں بیوی کے آپس کے مسائل، باپ کے ساتھ کوئی رنجش، کوئی ناراضگی، کوئی ایسی صورتحال پاسبل بھی ہے شرع کی نظر میں جس میں کوئی اولاد اس نہج تک کا کوئی ڈیسیژن لے، کوئی ایسی پاسبلٹی، سب سے بڑی پاسبلٹی شرک کی ہے، اس میں تو نہیں ہے۔ تو پھر وہ کون سی پاسبلٹی ہوتی ہے جو اولاد کو یہاں تک لے جاتی ہے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں یہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو سیرت طیبہ کا درس نہیں دیتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت پڑھائی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص آ رہا تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کر کے کہا کہ تیرے پیچھے کون ہے؟ اس نے عرض کی کہ حضور میرا باپ ہے، اور میں خبردار باپ سے آگے نہیں چلنا۔ ہم یہ لوگ بچوں کو یہ چیزیں بتاتے نہیں۔ میں تھوڑا سا نا اس میں کوٹ کرنا چاہوں گا، مدیحہ میرے والد اللہ غریق رحمت کرے، اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ میں ایمانداری سے یہ بات بتاؤں کہ والد صاحب ہمیشہ سے اس چیز کو معمول بناتے تھے کہ کیا چیزیں میرے کرنے کی ہیں یا میرے بھائی کے کرنے کی ہیں اور کیا نہیں ہیں، یعنی والدین کے حوالے سے ڈسپلن جو ہے کہ کیا کیا۔ والد صاحب آئے گھر، آتے ہی بچپن سے انہوں نے ایک روٹین بنائی ہوئی تھی کہ ان کے جوتے ہم نے اتارنے، مسجد گئے ہیں تو انہوں نے نماز پڑھ کے نکلنا ہے تو ان سے پہلے ان کے جوتے وہاں پر خود لا کر رکھنے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں والدین خود بھی سکھا رہے ہوتے ہیں، اور اگر نہیں سکھا رہے ہوتے تو وہی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہوتی ہیں۔ جی بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں۔ اگر والدین ایسے بچوں کی تربیت کریں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پڑھ کے سنائیں کہ پہلے نہیں بیٹھنا باپ سے، پیندے کی طرف بیٹھنا ہے، تکیے کی طرف نہیں بیٹھنا، بڑوں کا احترام کرنا ہے، جیسے پہلے بات کی کہ چھت پہ نہیں جاتے تھے کہ جوڑے اوپر نہ آ جائیں۔ اگر یہ چیزیں ہم بچوں کو ڈلیور کریں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ دستک ہوتی ہے اپنے بابا کو بلانا، بیٹا جاؤ کہہ دو کہ باپ گھر نہیں ہے، ہم یہ تربیت کر رہے ہیں بچوں کی کہ جا کے جھوٹ بولو۔ بالکل، اور بائی فورس کروایا جا رہا ہے۔ اصل یہی چیز ہے کہ جیسے آپ نے بتایا، اگر اس طرح کے رویے پیرنٹس اپنی اولاد سے رکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں کہ بیٹا ایسے کرو۔ تعلیمات بھی تو ایسی ہیں نا، نفسا نفسی کا دور ہے، اور پھر جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، خاص طور پہ موبائل ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں ٹیب ہے۔ بچے جو ہے ان کو ہم پوچھتے ہیں باقاعدہ کہ اگر کسی بچے کی برتھ ڈے ہو تو اسے پوچھا جاتا ہے کیا چاہیے آپ کو، وہ کہتے ہیں جی ماما ٹیب دے دیں، بابا ٹیب لا دیں، یا مجھے آئی پوڈ چاہیے۔ مجھے کوئی بچہ یہ نہیں کہے گا آپ کو کہ نہیں مجھے قرآن کریم کوئی ترجمے والا لا دیں، تفسیر والا لا دیں، کیونکہ ہم لوگ بچوں کی ٹریننگ ہی ویسی نہیں کر رہے ہیں۔ بدل گئی ہے۔ دیکھیں عمران صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا لاما صاحب سے، اس کی میں ذرا تھوڑی سی اور تشریح کر دوں
کہ آپ نے بولا کہ کیا کسی بھی صورت میں بچے اپنے ماں باپ کو کوئی مرڈر کر سکتے ہیں؟ جو تو ایسا کوئی سین آ جائے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ تو میں یہاں بڑا آسان لفظوں میں بات سمجھا دیتا ہوں لوگوں کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بابا جان نے جب کہا نا لا ارجمنک کا وہجرنی ملیہ، کہ میں تمہیں سنسار بھی کروں گا، پتھر بھی ماروں گا، گھر سے باہر بھی نکال دوں گا، تو بڑا پیارا ہمارے پاس یہ لفظ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو کچہری لے جاؤں گا، عدالت میں لے جاؤں گا، اپنا حصہ لوں گا، آپ کے یاروں میں جا کر آپ کو بدنام کروں گا یا میں برابر کا جواب دوں گا۔ کہا میرے بابا میں جہاں بھی رہوں گا میری طرف سے آپ کو ٹھنڈی ہوا آئے گی، میں دعا کروں گا آپ کے لیے۔ تو یہ پیغام ہے کہ اسلام قتل کی تو دور کی بات ہے، گستاخی کی بھی اجازت نہیں بالکل ٹھیک دیتا۔ کہہ رہے ہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تمام ذہن میں بہت اہم ہے اور اس کے بغیر obviously گزارا بھی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے عثمان سیالوی صاحب نے۔ سر آپ کی آمد کا بہت شکریہ اور خواہش ہوگی کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار پیش کریں۔ اس وقت جو ماحول بنا ہے باپ کی شان کے چند اشعار۔ بسم اللہ سر، بسم اللہ، یہ دعا بھی خوبصورت بات ہے۔ وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھریے، دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے، دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے، پیو دی ہلا شیری شیر بنا دیندی، کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندی، پیو دی ہلا شیری شیر بنا دیندی، کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندی، وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھریے، دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے، دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے، تے جگ تے کیڑا ہور نمونہ الفت دا، کہندے لوگ سیانے بوہا جنت دا، تے جگ تے کیڑا ہور نمونہ الفت دا، کہندے لوگ سیانے بوہا جنت دا، رتبے رب ودھائے عزت وکھریے، دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے، دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے، تے انگلی پھڑ کے ٹرن دوبارہ ملنا نہیں، پیو دے ورگا ساکھ پیارا ملنا نہیں، انگلی پھڑ کے ٹرن دوبارہ ملنا نہیں، پیو دے ورگا ساکھ پیارا ملنا نہیں، پیو دی ہستی رب دی نعمت وکھریے، دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے، دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے، وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھریے، دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھریے۔ اگر ٹائم ہے تو ایک شعر میں پیش کرتا ہوں کہ ماما ٹھنڈیاں چھاواں، ماما
ठंडियां छावां मेरे सिर दी ठंडी छां मेरी जन्नत मेरी माँ मेरे सिर दी ठंडी छां मेरी जन्नत मेरी माँ कलियां छड़ के टुर गई है 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 ते वीर वीरा दे सजन हो दे ते हो वीर वीरा दियां बावां ओ बाप सिरां दे ताज मुहम्मद ते मावां ठंडियां छावां। जज़ाकल्लाह खैर। उस्मान सियालवी साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में माँ और बाप दोनों अजीम रिश्तों की अजमत बयान कर रहे थे। मदीहा मेरे साहब मौजूद हैं, मदनी साहब भी मौजूद हैं। वालिदैन ऐसे रिश्ते हैं जिनकी मौजूदगी या चले जाना दोनों मामलात में आपको अल्लाह ताला ने इनके लिए सदका जारिया बनाया है। तो मैं मुख्तसर ये रिक्वेस्ट करूँगा, मदनी साहब इसके बाद दुआ भी करवाएंगे कि अगर आपके वालिदैन मौजूद हैं या इस जहान फ़ानी से जा चुके हैं तो आप उनके लिए सदका जारिया बन सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे आपके ख़ानदान में, आपके घर में या मोहल्ले और मुआशरे में उन पर उंगली उठे। अगर आप उन पर उंगली उठाना बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर आप कुछ भी करें। दुआ फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिन नबील करीम अल्लाहुम्मा रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐ मेरे लाजपाल मालिक, मेरे भाई दोस्त मियाँ इमरान समेत मेरे समेत मेरे बाबा दुनिया से चले गए। आज बहुत याद आई मुझे उनकी। मेरे मालिक, जितने दोस्तों ने दुआ के लिए कहा हमारे पैनल में, अयमन नकवी साहबा और मेरे भाई शकील साहब, मुताहिर साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब, जितने और मदीहा अलमास साहिबा और जितने मेरे पैनल में दोस्त मौजूद, कैमरामैन साहब, प्रोड्यूसर साहब, ऐ अल्लाह जितने तेरे दरबार आलिया में हाथ उठाकर हमारे साथ दुआ में शामिल नाज़रीन पूरी दुनिया में जो जो देख रहे, ऐ अल्लाह अपनी रहमत से हमारे माँ बाप को अपनी रहमत में जगह अता फरमा। ऐ मेरे लाजपाल मालिक, जो दुनिया से चले गए उनकी कब्रों को नूर से मनवर फरमा। ऐ अल्लाह जो माँ बाप बीमार हैं, जो बच्चे इलाज नहीं कराते, अल्लाह उनको हदायत अता फरमा और माँ बाप को सेहत वाली ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमा। ऐ अल्लाह जितने सुन रहे हैं, ऐ मेरे मालिक सबकी नेक दिली तमन्नाएँ पूरी फरमा। अल्लाह मशफीना फ़इन्नका खैरु शाफ़ीन, इस वबा से निजात अता फरमा, कोरोना वायरस से पूरी दुनिया को महफूज फरमा। ऐ मेरे लाजपाल मालिक, हम हार चुके, ऐ अल्लाह तो सारी कायनात का शहंशाह है, पूरी दुनिया पे लोगों पे रहम फरमा और इस वायरस से, इस वबा से निजात अता फरमा दे। ऐ मालिक मुल्क पाकिस्तान की मदद फरमा, पाकिस्तान के तमाम इदारों की मदद फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।